السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت اتنے ہی نہ سمجھو جو پہلے گزر چکے، بلکہ ایک اور گروہ بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے، وہ بھی صحابہ ہی میں داخل ہیں جو احمد کے بروز کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے، اور آپ کا بروز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ چنانچہ فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی صحابہ کی جماعت کو اسی قدر نہ سمجھو، بلکہ مسیح موعود کے زمانے کی جماعت بھی صحابہ ہوگی۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کی بیعت کی، آپ کی صحبت سے مستفیض ہوئے، اور پھر اپنے ایمان و ایقان میں ترقی کی، وہ لوگ فرمایا آپ نے کہ یہ جماعت بھی صحابہ کی ہوگی۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت کے متعلق مفسروں نے مان لیا ہے کہ یہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ منہم کا لفظ سے پایا جاتا ہے کہ باطنی توجہ اور استفاضہ صحابہ ہی کی طرح ہوگا۔ بس وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض پایا، یقیناً ان کا ایک مقام ہے، اور ان میں سے ہر ایک ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جن کی نیکی، تقوی اور پاک تبدیلیوں کا معیار یقیناً قابل تقلید ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کی زندگی کے بعض واقعات ہم تک پہنچے ہیں۔ پھر ان صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس کے واقعات اور کیفیات بھی ہم تک پہنچی ہیں۔ صحابہ کی روایات کا میں وقتاً فوقتاً ذکر کرتا رہتا ہوں، آج بھی میں چند ایسے واقعات یا روایات پیش کروں گا۔ ان صحابہ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی وجہ سے، اس نور کی وجہ سے جو آپ علیہ السلام نے اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اللہ تعالیٰ نے
آپ کے صحابہ کی ایسی کایا پلٹی کہ ہر ایک عجیب شان رکھنے والا بن گیا، چاہے وہ غریب تھا یا امیر تھا، پڑھا لکھا تھا یا ان پڑھ تھا، سب کے سب ایک غیر معمولی رنگ میں رنگین نظر آتے ہیں ہمیں۔ توکل ہے تو وہ اپنی ایک شان رکھتا ہے، خدمت دین کا جذبہ ہے تو وہ بے لوث اور عجیب شان والا ہے، قرآن کریم سے تعلق ہے تو اس میں بھی گہرائی ہے، ایک محبت ہے، ایک پیار ہے، اور پھر خدا تعالیٰ کا خود ان کو قرآن سکھانا اور ان کے دل و دماغ کو وہ عرفان عطا کرنا جو ان کے خدا تعالیٰ سے خاص تعلق کی نشاندہی کرتا ہے، یہ بھی ان کا خاصہ ہے۔ اور پھر اس طرح دوسرے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان سے ہر معاملے میں ایسا سلوک جو خدا تعالیٰ کا قرب پانے والوں سے ہی خدا تعالیٰ روا رکھتا ہے۔ پھر ان روایتوں میں ہمیں اپنے صحابہ کی مجالس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو مسائل کے حل کا طریق سکھانا، مختصر فوری فکروں میں فوری طور پر کس طرح جواب دینا ہے یہ بتانا، مختصر فکروں میں ایسی تربیت جس سے مقابل کا دلائل و براہین سے مقابلہ کر سکیں۔ بس بہت ہی خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے 1400 سال بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق اور عاشق صادق کا زمانہ پایا۔ جیسا کہ میں نے کہا، رجسٹر روایات سے بعض روایتیں پیش کرتا ہوں، میں آج بھی کروں گا۔ حضرت مولوی صوفی عطا محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اخبار میں یہ پڑھا کہ حضرت اقدس جہلم تشریف لا رہے ہیں، مگر مجھے تو جہلم جانے کی بھی اجازت نہ مل سکتی تھی، ملازم تھے، مگر میں بہت بے قرار تھا۔ گھر والوں کو میں نے کہا کہ کل اتوار ہے اور حضرت اقدس جہلم تشریف لائے ہیں، آپ کسی کو بتائے نہیں، میں جاتا ہوں۔ وقت گاڑی کا بالکل تنگ تھا اور 3 میل پر اسٹیشن تھا، راستہ پہاڑی اور رات کا وقت، دن کو بھی لوگوں کو اس طرف پر چلنا مشکل تھا، لیکن ایک لگن تھی، رات کے وقت بھی اب نکل پڑے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خدا پر توکل کیا اور چل پڑا، اور اتفاق سے کوئی بتی تمام راستہ میرے آگے چلتی گئی، شاید کوئی اور آدمی بھی کہیں جا رہا ہوگا، اور خدا خدا کر کے پہاڑی راستہ دوڑتے ہوئے طے کیا۔ اب یہ تو یہی فرماتے ہیں کہ کوئی بتی آگے چل رہی تھی، شاید کوئی انسان جا رہا ہو، لیکن اللہ پہ توکل کر کے چلے تھے، مسیح و مہدی کو ملنے کے لیے جا رہے تھے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا تھا کہ آگے آگے ایک بتی چلتی گئی اور وہ دوڑتے ہوئے راستہ طے کر لیا۔ کہتے ہیں جب میں اسٹیشن پر پہنچا تو گاڑی بالکل تیار تھی، ٹکٹ لیا اور جہلم پہنچا، حضور کی زیارت سے مشرف ہوا۔ وہاں ایک سیٹھ احمد دین تھے، انہوں نے کہا کہ لطف تب ہے کہ آپ آج وہ نظم سنائیں۔ ایک نظم انہوں نے لکھی تھی جب انہوں نے بیعت کی ہے، اس وقت ایک نظم تھی جس میں دعائیہ الفاظ تھے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیعت کے خط کے ساتھ پیش کی تھی انہوں نے، وہ ایک لمبی نظم تھی، تو انہوں نے کہا، مطالبہ کیا کہ آپ وہ نظم سنائیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر حضرت صاحب اجازت دیں تو میں سنا سکتا ہوں۔ حضرت اقدس نے اجازت دے دی۔ کہتے ہیں میں فوراً کھڑا ہوا اور پورے جوش سے نظم سنائی، اور اس نظم کا حاضرین پر ایسا اثر ہوا کہ
کہ کسی شخص نے کہا کہ آپ یہ نظم دے دیں، تو میں نے کہا کہ میں نے تو زبانی پڑھی ہے۔ نظم سنانے کے بعد حضور نے جو وظیفہ بتایا وہ بالکل خط والا وظیفہ تھا۔ جب انہوں نے بیت کا خط لکھا اور یہ نظم لکھی تو اس میں یہ بھی لکھا ساتھ خط میں کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جو میں کیا کروں۔ تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو ایک وظیفہ لکھ کے دیا، کہتے ہیں جب میں نے زبانی پوچھا تو تب بھی وہی وظیفہ تھا۔ میں حیران ہوا کہ حضور کا حافظہ کتنا تیز ہے کہ جو وظیفہ لکھنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا، ارشاد فرمایا وہی زبانی بھی فرمایا۔ اور وظیفہ یہ تھا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ کو لکھا اور وہاں زبانی بھی فرمایا کہ وظیفے کیا آپ پوچھ رہے ہیں، کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، الحمد شریف کثرت سے پڑھا کریں، استغفار کثرت سے کیا کریں، اور قرآن شریف کا گہری نظر سے مطالعہ کریں اور پڑھیں اور باقاعدہ تلاوت کریں۔ یہی وظیفہ ہے جو سب کامیابیوں کا راز ہے۔ بہت سے لوگ مجھے بھی خط لکھتے رہتے ہیں، ان کو اکثر میں اسی رہنمائی کی وجہ سے بتاتا رہتا ہوں یہ۔ اور عموماً ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی کو کہ لاحول بھی پڑھا کریں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ تو یہی ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتے ہیں۔ پھر ایک روایت ہے حضرت خلیفہ نور الدین صاحب سکنہ جموں کی۔ یہ خلیفہ نور الدین صاحب جمونی تھے، یہ اور ہیں، یہ کسی کو غلط فہمی نہ ہوگا، خلیفۃ مسیح اول کا نام ہے، یہ ایک اور صحابی تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جموں سے پیدل براہ گجرات کشمیر گیا، گجرات کے راستے کشمیر گیا۔ راستے میں گجرات کے قریب ایک جنگل میں نماز پڑھ کر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والی دعا نہایت زاری سے پڑھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری روزی کا سامان کچھ ایسا کر دیا کہ مجھے کبھی تنگی نہیں ہوئی، اور باوجود کوئی خاص کاروبار نہ کرنے کے غائب سے ہزاروں روپے میرے پاس آئے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کی بیعت کرنے کے بعد آپ کی قوت قدسی سے ایسا انقلاب ان لوگوں میں پیدا ہوا، دعائیں کرتے تھے اور دعاؤں کی قبولیت بھی اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طور پر دکھاتا تھا۔ اس حالت میں کہ میں کبھی کسی سے نہ مانگوں، کبھی مجھے ہم و غم نہ ہو، دعا کی تو کبھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہتے ہیں مجھے مالی تنگی نہیں ہوئی۔ پھر میاں شرافت احمد صاحب اپنے والد حضرت مولوی جلال الدین صاحب مرحوم رضی اللہ عنہ کے حالات بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ مولوی صاحب متوکل انسان تھے، بیان کیا کرتے تھے کہ ہم کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے خدا تعالیٰ خود ہی مہیا فرما دیتا ہے۔ عجیب توکل ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی سے کہیں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی سے کچھ کہیں۔ کہا کرتے تھے کہ مجھے 1918-19 میں انجمن نے ملازم رکھا اور 20-25 روپے دینے کا مقرر کیا، جو الاؤنس مقرر ہوا انجمن کا 20-25 روپے تھا اس وقت۔ تو ان دنوں غلہ بہت گراں تھا، یعنی گندم وغیرہ جو تھی بہت مہنگی ہو گئی تھی۔ خان صاحب منشی فرزند علی خان صاحب ناظر بیت المال فیروز پور میں تھے، والد صاحب ان کے ماتحت تھے۔ ایک دن یہ کہہ بیٹھے، یعنی فرزند علی خان صاحب نے مولوی جلال الدین صاحب کو کہا کہ آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس لیے آپ تندہی سے کام کرتے ہیں، بہت محنت سے کام کرتے ہیں تنخواہ کی وجہ سے۔ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ بات مجھے اچھی نہ لگی اور میں نے کہہ دیا کہ میں نے کیا آپ سے تنخواہ مانگی تھی، میں نے تو وقف کیا تھا، دین کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا، جو الاؤنس مقرر کیا ہے وہ تو خود جماعت نے کیا، میں نے تو نہیں مانگا۔
میرا تو کوئی مطالبہ نہیں. اب کہنے لگے میں نے ناظر بیت المال کو کہا کہ میں اب نہیں لوں گا یہ الاؤنس. تو خان صاحب فرمانے لگے، ناظر بیت المال تھے، کہ کام پہلے کی طرح کرو گے یا اپنی مرضی سے کرو گے؟ تنخواہ تو نہیں لو گے لیکن کام بھی کرو گے کہ نہیں اسی طرح جس طرح پہلے محنت سے کرتے تھے؟ تو مولوی جلال الدین صاحب نے کہا کہ پہلے سے بھی زیادہ تندہی سے اور کامل اطاعت سے کام کروں گا. محنت بھی زیادہ کروں گا پہلے سے اور پوری اطاعت کے ساتھ کام کروں گا. کام اور اطاعت کا تنخواہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ملے نہ ملے، میں تو دین کی خدمت کرنی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر میں اپنے تبلیغی دورے پر چلا گیا. پیدل جا رہا تھا، سواریاں تو اس وقت ہوتی نہیں تھیں. عموماً مبلغین تبلیغ دورے پہ جاتے تھے تو پیدل جایا کرتے تھے. پھر راستے میں یہ خیالات آنے شروع ہو گئے کہ ان روپاؤں سے وقت کٹ جاتا تھا، جو الاؤنس ملتا تھا اس سے کچھ نہ کچھ ضروریات پوری ہو جاتی تھیں. آج کل تنگی ہے، گندم وغیرہ جو ہے وہ بھی مہنگی ہے، تو اب کس طرح وقت کٹے گا؟ یہ خیالات آ رہے تھے. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان خیالات کے آنے کے بعد پھر ان سے کیسا سلوک فرمایا. کہتے ہیں کہ والد صاحب بیان کرتے تھے کہ میں انہی خیالات میں جا رہا تھا کہ ناگہاں ایک گرج کی سی آواز آئی، ایک خوفناک گرج کی آواز آئی جس سے میرا دل دہل گیا. اور آواز کیا تھی؟ اس میں پیغام آیا زوردار آواز میں کہ آگے اتنی مدت تم کو کوئی تنخواہ دیتا آیا ہے؟ کیا تنخواہ لے کر تم اتنے بڑے ہوئے ہو؟ یعنی اتنا عرصہ گزر گیا ہے، تم تنخواہ میں پلے بڑے ہو، یہاں تک پہنچے ہو اس عمر تک. کہتے ہیں اس آواز اور زجر کا میرے کان میں پڑنا ہی تھا کہ میرے تمام ہم و غم کافور ہو گئے. اور میں نے نہایت ہی عاجزی سے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، مجھ کو ان کی تنخواہ کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے مقابلے میں یہ کیا ہستی رکھتے ہیں؟ اس کے بعد میرا وقت آگے سے بھی اچھا گزرنے لگا. کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سنبھالا کہ پہلے سے زیادہ اچھے حالات ہو گئے. کہتے ہیں مولوی صاحب بیان کیا کرتے تھے کہ خان صاحب میرے پرانے دوست تھے. یہ لفظ ویسے ہی ان کی زبان سے نکل گیا مذاق میں، جو کہ بعد میں تنخواہ والے شرک کو توڑنے کا باعث بنا. یہ بھی شرک میرے سے نکل گیا اس وجہ سے. پھر حضرت مولوی جلال الدین صاحب مرحوم کے حالات بیان کرتے ہوئے ان کے بیٹے لکھتے ہیں، جو ان کا پہلے ذکر آیا ہے. کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب جوا کھیل رہے ہیں. تو مولوی صاحب نے یہ خواب، جلال الدین صاحب نے یہ خواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی. حضور نے فرمایا مولوی صاحب، یعنی مولوی جلال الدین صاحب کو، کہ مولوی صاحب جوا ہی کھیلتے ہیں، یعنی حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت مولانا نور الدین صاحب جوا ہی کھیلتے ہیں مگر خدا سے. یہ بھی جوا کھیلنے والوں کی طرح، جس طرح وہ سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، اسی طرح مولوی صاحب بھی سب کچھ خدا تعالیٰ کی راہ داؤ پر رکھ دیتے ہیں، یا خدا تعالیٰ کی راہ پر یہ دونوں فکروں میں سے کوئی فکرہ نہ رکھا. یعنی یہ ایک سودا ہے جو حضرت مسیح اول کرتے ہیں. اور دنیا دار تو دنیاوی فائدے کے لیے جوا میں پیسے داؤ پہ لگاتے ہیں نا. حضرت خلیفہ اول کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنی دنیا اور عاقبت دونوں چیزوں کو سنبھالنے کے لیے اپنا پیسہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی کے واقعات بے شمار واقعات ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر دنیاوی ضرورت پوری کی اور بے انتہا پوری کی. اور اسی طرح دین میں جو مقام ان کو ملا وہ سب جانتے ہیں. پھر حضرت صوفی غلام محمد صاحب ولد میاں ولی محمد صاحب فرماتے ہیں
کہ 1912 میں نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد میں نے خلیفہ اول سے پوچھا کہ قرآن شریف یاد کروں کہ MA کا امتحان دوں۔ فرمایا قرآن کریم یاد کرو۔ MA کیا ہوتا ہے؟ میں نے 6 ماہ میں قرآن شریف یاد کیا، اور جب میں نے خلیفہ اول سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے سجدہ شکر کیا۔ یہ صحابہ کی تربیت تھی، یہ ان کی اطاعت تھی، یہ محبت قرآن کریم کی تھی کہ دنیا کو چھوڑ کر پہلے قرآن کریم حفظ کیا، پھر آگے پڑھائی کی۔ پھر روایت ہے حضرت سید اختر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لکھتے ہیں کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، محب کا دل اپنے حبیب کی یاد اور ذکر کرنے اور ستانے کی تڑپ رکھتا ہے۔ چاہ جائے کہ خداوند رحمان الرحیم کا فرستادہ سردار انبیاء ہمارے محبوب، ہمارے آقا محبوب و مطاع حضرت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز کامل مظہر جمال حبیبنا و متاعنا و نبینا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جیسے عظیم الشان انسان کے ذکر کی تڑپ نہ رکھتا ہو اور آپ کی یاد سے لذت نہ اٹھاتا ہو، لیکن خوف مجھے یہ ہوتا رہا کہ اس عاجز کا حافظہ کمزور اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک صحبت پر ایک مدت گزر گئی، یعنی 1902 کے آخر سے لے کے 1903 کے آخر تک قریباً 1 سال میسر آئی تھی، اور اس وقت میری عمر 24 سال کی تھی۔ ان دنوں خاکسار اور خاکسار کے ماموں مولوی سید احمد حسین صاحب مرحوم صرف 2 کٹکی مہمان حضرت مسیح علیہ السلام کے تھے، یہ شاید کٹک سے آئے ہوئے تھے۔ ہم دونوں کے لیے کئی ماہ تک چاول کے مکلف کھانے آتے رہے، کیونکہ یہ چاول کھانے والا علاقہ ہے، اڑیسہ کا ہے غالباً، تو چاول کھانا آتا رہا۔ اور حضور علیہ السلام میاں نجم الدین مرحوم کو اچھی طرح مہمان نوازی کی تاکید فرمایا کرتے تھے، جس طرح کہ مرحوم نجم الدین ہم دونوں سے بیان کیا کرتے تھے کہ تم لوگوں کے متعلق حضرت جی کی بڑی تاکید ہے۔ پھر یہی سید اختر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ خاکسار طالب علمی کی حالت میں تھا اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درسوں میں شامل ہوا کرتا تھا۔ آپ یعنی حضرت خلیفہ اول اس عاجز سے بہت ہی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت والدہ ماجدہ مرحومہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ نے جب کہ گھر واپسی کا حکم صادر فرمایا تو اسی عاجز کے یہ عرض کرنے پر کہ آمد و رفت میں اخراجات کثیر دارالعلومان کی مراجعت مشکل، حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہاں آنے لگو تو لکھنا، میں ذات راہ بھیج دوں گا۔ کہ یہاں والدین نے جب واپسی کا حکم دیا، جب میں جانے لگا گھر اپنے، تو میں نے خلیفہ اول کو کہا کہ کیونکہ اخراجات کافی ہوتے ہیں اس لیے واپسی مشکل ہو گئی اب میری یہاں قادیان آنا۔ تو خلیفہ اول نے فرمایا کہ جب آنے لگو تو مجھے بتانا، یا تو میں سفر خرچ بھیج دوں گا۔ جس وقت اس عاجز سے گھر واپسی کا زمانہ قریب ہونے لگا تھا، ان دنوں چھوٹی مسجد مبارک کے بالائی حصے میں نماز ہوا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ جانب مشرق پیچھے سے اپنے مبارک ہاتھوں کو اس عاجز کے کندھوں پر رکھ کر پیار سے فرمایا کہ اختر الدین، میں نے سنا ہے کہ تم کئی استادان بزرگ سے تم قرآن کریم بہت پڑھا کرتے ہو۔ کہتے ہیں اس وقت میں بہت سارے استادوں سے قرآن کریم پڑھا کرتا تھا، تو پڑھا کرتے ہو واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، یہ فرمایا آپ نے، خلیفہ اول نے ان کو، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں پڑھائے گا۔ بس قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی بنیادی شرط یہی ہے۔ ان صحابہ میں بڑا شوق تھا قرآن کریم پڑھنے کا،
حضرت خلیفہ اول سے بھی پڑھا کرتے تھے، درس لیا کرتے تھے نوجوانی میں، اور دوسرے لوگوں سے بھی پڑھتے تھے ساتھ ساتھ کہ اور مزید سیکھیں۔ اور پھر متقی کو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم پڑھاتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگیوں میں کہ ان کو ماشاءاللہ قرآن کریم کا بڑا علم تھا۔ پھر ایک روایت ہے حضرت خیر الدین صاحب المستقیم صاحب کی، کہتے ہیں ان کی بیعت 1906 کی ہے، اور 1906 میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کی توفیق ملی ان کو۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے کہ حضور مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے رہے، اتفاقاً اس دن مسجد میں روشنی نہیں تھی، حضور کے ارد گرد چند اور لوگ بھی اور خاکسار بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت حضور مولوی کہتے ہیں، یعنی غیر جماعت مولوی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام ناصری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانور بنایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ شیخ صاحب، خدا خالق اور مسیح بھی خالق۔ بس ایک فکرہ فرمایا۔ یہ لکھتے ہیں روایت کرنے والے کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ شیخ صاحب کون تھے کیونکہ اندھیرا تھا، مگر وہ شیخ صاحب پھر نہیں بولے۔ حضور نے دوبارہ خود ہی فرمایا کہ ہمارے مولویوں کو اتنے مختصر فکرے بحث میں استعمال کرنے چاہیے۔ یعنی انہوں نے کہا نا مسیح پرندے بنایا کرتا تھا، پیدا کیا کرتا تھا، جانور بنایا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، حضرت مسلم نے فرمایا کہ خدا بھی خالق ہونا تو خدا کی صفت ہے، اور مسیح بھی خالق، تم مسلمان ہو کے بھی اس شرک کے مرتکب ہو رہے ہو۔ فرمایا کہ اتنے مختصر فکرے بعض دفعہ کام آتے ہیں تبلیغ میں، کیونکہ لمبی بحث میں، فرمایا کہ لمبی بحث میں بات غلط ملت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں حضرت خیر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں کو واپس چلا گیا، مجھے قرآن شریف پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ حضور نے ایک دن مجھے رویا میں فرمایا، قرآن شریف پڑھنے کا شوق تھا، ایک دن خواب آئی اور مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قادیان آ جاؤ، ہم تم کو قرآن شریف پڑھا دیں گے۔ تو یہ خواب دیکھی انہوں نے، اور اس وقت یہ خواب دیکھی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، آپ وفات پا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ایک اور خواب دیکھا، اور وہ یہ کہ میں ہجرت کر کے آ گیا ہوں اس جگہ جہاں اب محلہ ناصر آباد بنا ہوا، ہجرت کر کے قادیان آ گیا اور وہاں آ کے اترا ہوں جہاں آج کل محلہ ناصر آباد ہے۔ اس میدان میں اپنا سامان اتار رہا ہوں، اور میں نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو آسمان سے آواز ایک شکل کے رنگ میں آ رہی تھی، گویا کہ وہ کوئی ٹھوس چیز تھی جس کی شکل و صورت فٹ بال جیسی تھی۔ اس میں سے یہ آواز نکل رہی تھی کہ اس جگہ کا نام ابراہیمی جنگل ہے جہاں تم اپنا سامان اتار رہے ہو۔ گویا خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحب کا نام ابراہیم بتایا۔ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا یہ جو حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو یہ کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے آواز دے کے یہ پیغام دیا، اور تب مجھے پتہ لگا یہ نام حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے باتوں کی، ناموں کی، الہامات کی تائیدات بھی آپ کے صحابہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نظارے دکھاتا تھا تائیدات کے۔ پھر خیر الدین صاحب مزید فرماتے ہیں کہ میں کثر نفسی سے نہیں کہتا، بلکہ حقیقت ہے کہ میں گناہ گار تھا۔ یہ جو اب بیان کرنے لگا ہوں یہ یقیناً نور نبوت سے ہوگا، نہ کہ میری طرف سے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ تو یہ یقینی بات ہے جو نور سے تعلق پیدا کرے گا اس کو نور سے ضرور حصہ ملے گا۔ ہاں یہ بھی بات نہایت واضح ہے کہ وہ نور اپنی اپنی قابلیت کے مطابق ملتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہی نہ تھا، کہتے ہیں مولوی صاحب حضرت خیر الدین صاحب، کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہ تھا کہ الہام کس کو کہتے ہیں، کشف کس کو کہتے ہیں۔
رویا صادقہ کیا ہوتی ہے؟ اب خدا تعالیٰ کے فضل سے اس فرستادہ خدا کے ہاتھ سے ہاتھ ملانے سے نہ صرف ہم کو الہام کا علم ہوا، اور نہ صرف کشف کا علم ہوا، اور نہ صرف رویا صادقہ کا علم ہوا، بلکہ ان تینوں کو ہم نے اپنے اوپر وارد ہوتے دیکھا۔ یہ انقلاب تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیدا فرمایا۔ حضرت خلیفہ مسیح اول کے بارے میں بھی آتا ہے، کئی دفعہ ہم سن چکے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا، حضرت مولوی صاحب آپ تو پہلے ہی بڑے بزرگ تھے، آپ کو حضرت مرزا صاحب کی بیعت میں آ کے کیا ملا؟ تو حضرت خلیفہ اول نے جواب دیا، دیکھو اور تو بہت سارے فائدے جو ہیں وہ تو ہیں ہی، ایک فائدہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پہلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں کیا کرتا تھا، اب آنکھیں کھلی جاگتی حالت میں، کشفی حالت میں کرتا ہوں۔ تو یہ انقلاب ہے جو مجھ میں مرزا صاحب نے پیدا کیا۔ تو حضرت خیر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ اب ہم حق الیقین کے طور پر ان باتوں کی حقیقت بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا میں نے مبارک مسجد میں بیٹھے ہوئے، غالباً ظہر کا وقت تھا، ایک یہ الہام پایا کہ اولئک هم المفلحون۔ اس میں یہ بتایا کہ اس جماعت کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معمولی سی حیثیت کے لوگ نظر آتے ہیں ان کا آخری انجام اچھا ہو رہا ہے، اور ان سے اچھے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، اور ان کی دعاؤں میں ایک خاص اثر معلوم ہوتا ہے۔ پھر میں نے ایک دفعہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرا قرب پانے کے لیے کون سا طریق اچھا ہے؟ تو خاکسار کو یہ ان لوگوں کی دیکھیں کیا کس قسم کی خواہشات تھیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا، اور تعلق کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جتن کرتے تھے۔ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا قرب پانے کے لیے کون سا طریق ہے؟ تو خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ ہمارا قرب حاصل کرنے کے دو طریق ہیں، یا چندہ دو یا تبلیغ کرو۔ تو یہ دو طریق ہم کو پسند ہیں، یہ جواب آیا۔ تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ، میں تو اتنا پڑھا ہوا نہیں کہ آپس میں بیٹھے اللہ تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں، میں تو اتنا پڑھا ہوا نہیں، میں تبلیغ کس طرح کروں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا اور فرمایا کہ قرآن شریف تو تم کو ہم نے پڑھا دیا ہے۔ جب یہ فکرہ جناب الہی نے فرمایا تو مجھ سے اس وقت یہ آیت حل ہوئی کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ آیت کا مسئلہ اصول مجھے حل ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے جب چلاتا ہے، جہاں وسلم کے بارے میں جو آیا جنگ بدر میں، اس آندھی اور طوفان کا جو وجہ بنی، تو یہ اللہ تعالیٰ جب کر رہا ہے، جب سکھاتا ہے، یہ کہتے ہیں میرے تو اب ہاتھ حل ہوئی، کیونکہ جب میں اپنے گاؤں میں تھا تو اس وقت مجھے جناب حضرت مسیح علیہ السلام خواب میں ملے تھے، جس کا پہلی خواب میں ذکر ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم قادیان آ جاؤ، ہم تمہیں قرآن شریف پڑھا دیں گے۔ اب دیکھیے کہ وعدہ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا، مگر جواب خدا تعالیٰ نے دیا کہ ہم نے تجھے قرآن شریف پڑھا دیا ہے۔ خاکسار دیکھ رہا ہے کہ اپنی قابلیت کے مطابق اب خدا تعالیٰ کے فضل سے جو قرآن شریف پڑھنا چاہے اسے پڑھا سکتا ہوں۔ چنانچہ آج کل مہمان خانے میں صبح کے وقت گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھاتا ہوں۔ جب خدا تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تجھے قرآن شریف پڑھا دیا تو ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ تم نے عاد اور سمود کے قصے قرآن شریف میں نہیں پڑھے؟ ایک رکوع پڑھا اور لوگوں کو سنا دیا کہ نبیوں کی نافرمانی کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا کے بارے میں جناب الہی نے یہ فرمایا کہ تم گھی بہت کھایا کرو۔ تو میں نے عرض کیا گھی کھانے سے کیا مراد ہے؟ تو جناب الہی نے تیسرے دن جواب دیا کہ گھی کھانے سے مراد بہت دعا کرنا ہے۔ یہ فکر پنجابی زبان میں عنایت فرمائے کہ جس گھر میں دعا ہوتی ہے وہ گھر موجوں میں رہتا ہے۔ پھر یہ بھی آواز سنی کہ جس کے ساتھ خدا بولتا نہیں وہ مسلمان نہیں۔ بس ہمیں بھی اگر موجیں کرنی ہیں تو اپنے گھروں کو دعاؤں سے بھرنا ہوگا۔ فرماتے ہیں کیا میرے جیسا آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ میری طاقت سے ہیں؟
بلکہ صاف معلوم ہو جائے گا کہ یہ نور نبوت سے ہے۔ چنانچہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ہی فکرہ دہرا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسماں سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ پھر حضرت حافظ نبی بخش صاحب، ولد حافظ کریم بخش صاحب موضع فیض اللہ چک کے رہنے والے، فرماتے ہیں ان کی حضرت مسیح علیہ السلام سے کی زیارت انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے سے پہلے ہی کی تھی، اور بیعت بھی ابتدائی زمانے میں کی ہے۔ حکیم فضل الرحمان صاحب مبلغ افریقہ جو حافظ صاحب کے بیٹے تھے، وہ لکھتے ہیں کہ آپ کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے ایک عشق موجود ہے، اور طبیعت میں احتیاط ایسی ہے کہ جب کبھی کوئی حضور علیہ السلام کے حالات سنانے کے لیے کہے تو یہی جواب دیتے ہیں کہ مجھے اپنے حافظے پر اعتبار نہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات حضور کی طرف منسوب کر بیٹھوں۔ آپ محکمہ نہر میں پٹواری تھے، اور گرداوری کے دنوں میں قریباً سارا دن گھومنا پڑتا، حتیٰ کہ جیٹھ ہاڑ کے مہینوں میں بھی، یعنی گرمی، سخت گرمی کے مہینے جو ہوتے ہیں مئی جون کے، اور ان مہینوں میں بھی گھومنا پڑتا، اور اس سے جس قدر تھکاوٹ انسان کو ہو جاتی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ مگر رات کو آپ تہجد کے لیے ضرور اٹھتے، اور ہم پر بھی زور دیتے، اپنے بچوں کو بھی کہتے۔ جب رمضان کے دن ہوتے تو باوجود اس قدر گرمی کے روزے بھی باقاعدہ رکھتے۔ سردی کے دنوں میں تہجد کی نماز بالعموم قرات جہری سے پڑھ کر بچوں کو ساتھ شامل فرما لیتے۔ آپ خدا کے فضل سے حافظ قرآن تھے۔ ہمیں نماز روزے کی بہت تاکید فرماتے، بلکہ کڑی نگرانی فرماتے، اور یہی والدین کا کام ہے، اور سستی پر بہت ناراض ہوتے۔ قرآن کریم ہمیں خود پڑھایا، جب دن کو اپنے کاروبار میں مشغولیت کے باعث وقت نہ ملتا تو رات کو پڑھاتے۔ ہم 3 بھائی تھے، ہم سب میں سے بڑا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ قادیان میں تعلیم پانے کے حالت میں ہی غالباً 1907 میں فوت ہوا، اور باقی ہم دونوں کو بھی، مجھے اور عزیزم حبیب الرحمن بی اے کو والد صاحب، جبکہ اس کی عمر 12-13 سال تھی، حافظ نور محمد صاحب ساکن فیض اللہ چک اور حافظ حامد علی صاحب مرحوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جبکہ حضور براہین احمدیہ تصنیف فرما رہے تھے، حضور کی خدمت میں پہلی بار حاضر ہوئے، اور اس کے بعد عموماً حاضر ہوتے رہے، اور بیعت بھی نہایت جلدی کر لی تھی، کیونکہ وہ یعنی حافظ صاحب والد صاحب جو تھے ان کے حکیم فضل الرحمان کے، دعویٰ سے پہلے ہی بیعت لینے کو عرض کرتے رہتے تھے۔ مجھے اصل سن بیعت اور ملاقات کا یاد نہیں، مگر جب وہ پہلی دفعہ آئے تو پھر حضور کے ہی ہو رہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ مجھے قادیان میں ہی تعلیم دلوائی ہے، یعنی حکیم فضل الرحمان صاحب کو، اپنے بیٹے کو قادیان میں تعلیم دلوائی۔ آپ صدموں کے وقت راضی بالقضاء کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھاتے۔ یہ لکھتے ہیں حکیم صاحب کہ جب ہمارے بڑے بھائی کی وفات ہوئی 1907 میں، اس وقت ہماری 2 بڑی بہنوں کی شادی کے دن قریب تھے، اور اس غرض کے لیے ہم سب والد صاحب کی ملازمت کی جگہ سے اپنے وطن فیض اللہ چک گئے ہوئے تھے۔ ایک بہن کی برات راہوں ضلع جلندھر سے آئی تھی۔ جب برات آنے میں 3 دن رہ گئے تو عبد الرحمن صاحب کا انتقال قادیان میں، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا جگر کے پھوڑے سے۔ اس پر راہوں سے ہمیں تار آئی کہ وہ اس وفات کے پیش نظر چاہتے ہیں کہ شادی کی تاریخ، لڑکے والوں نے کہا کہ ہم شادی کی تاریخ میں تھوڑا سا آگے کر دیتے ہیں۔ خود ہی انہوں نے پیشکش کی، مگر والد صاحب نے، حکیم صاحب کے والد صاحب نے کہا کہ وفات ایک قضاء الہی تھی، وہ ہو گئی، آپ اپنے وقت میں برات لے کر آئیں اور لڑکی کا رخصتانہ لے جائیں۔ چنانچہ اپنے عزیز بچے کی وفات کے 3 دن کے اندر 2 لڑکیاں بیاہ دیں۔
جو کہ ایک دیندار شخص کے لیے ایک نہایت کڑا امتحان ثابت ہو۔ پھر لکھتے ہیں کہ خلافت اولیٰ و ثانیہ دونوں کے وقت آپ کو خدا کے فضل سے کبھی کوئی ابتلا پیش نہیں آیا، اور نہ ہی آپ نے دونوں خلفاء کی بیعت میں کوئی تردد کیا۔ خلافت کے ماننے میں اس قدر اعلیٰ نمونہ دکھایا کہ میں 2 دفعہ تبلیغ کے لیے مغربی افریقہ میں آیا ہوں۔ حضرت حکیم فضل الرحمان صاحب مغربی افریقہ میں وہ لگ رہے ہیں بڑا لمبا عرصہ۔ پہلی مرتبہ جب 8 برس متواتر رہا تھا اور اب بھی 7 برس ہو گئے ہیں، باوجود کئی مختلف حالات میں سے گزرنے کے جن میں دنیاوی سامانوں کے لحاظ سے ان کے لیے بہت بڑی مدد کا موجب ہو سکتا تھا، آپ نے مجھے ہمیشہ یہی نصیحت فرمائی کہ میں ہرگز کسی قسم کی بے صبری نہ دکھاؤں جب تک حضرت خلیفۃ المسیح واپس بلانے کا ارشاد فرمائیں تب ہی واپس آؤں، یعنی خود کچھ نہیں کہنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا۔ زمانہ ملازمت میں آپ سلسلے کے جملہ اخبارات خریدتے رہے اور چندہ باقاعدہ ادا فرماتے رہے، غرباء کی بہت مدد کی، مہمان نوازی حد درجہ کی فرماتے، آپ نے وصیت کی ہوئی ہے اور یام ملازم میں حصہ آمد ادا کرتے رہے۔ آپ کی کسی قدر زمین فیض اللہ چک میں ہے جس کے عشر کی آپ نے وصیت کی ہے، انجمن کے نام اپنی زمین انتقال کرا دی، خیر ان کے حالات لکھے ہیں۔ ان کے پڑپوتے جو ان صحابی کا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، عزیز عمیر ابن ملک عبد الرحیم صاحب کو 28 مئی کو مسجد میں ماڈل ٹاؤن میں شہادت کا مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس کے بھی چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حافظ ناصر ہو، اور تمام شہداء جو ہیں، جو نوجوان شہداء تھے، ان کے بچوں اور بیوگان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے والدین کے لیے ان سب کا حامی و ناصر ہو، ان کو صبر اور حوصلہ دے، اور بیوگان کے جو جوان بیوگان ہیں ان کے رشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ سامان پیدا فرمائے۔ حضرت محمد یعقوب صاحب ولد میاں سراج الدین صاحب، جن کی بیعت 1900 کی ہے اور 1904 میں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی زیارت کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی آغوش شفقت میں بچوں کو لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی آغوش شفقت میں بچوں کو زیادہ جگہ عطا فرماتے، بندہ حضور کی گود میں کھیلتا رہتا، حضور کا چہرہ انور نور علی نور تھا، ہمیں بچپن میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ماں باپ سے زیادہ محبت ہم سے کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام جب کبھی لاہور تشریف لے جاتے تو حضور ہمارے غریب خانے کو رونق دیکھ کر فخر بخشتے۔ ایک دفعہ حضور سیر کو حسب دستور گئے تو حضور بند گاڑی میں جایا کرتے تھے۔ جب واپسی کا وقت تھا تو میرے خاندان کے بزرگ قبلہ والد میاں سراج الدین صاحب مرحوم اور میاں مراج الدین صاحب عمر کے چچا اور میاں تاج الدین صاحب اور دیگر خاندان کے ممبر حضور کی آمد پر منتظر تھے۔ ہمارے مکانوں کے سامنے سرکاری باغ تھا۔ باغ کی سڑک پر جو ہمارے مکانوں کے متصل تھی، موچی دروازہ، بھاٹی دروازہ کے بدماش لوگوں کا بڑا ہجوم تھا۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو وہ سیڑھیوں پر سے مکان میں تشریف لے گئے تو بدماش لوگوں نے پتھر برسانے شروع کیے۔ اتنے میں والد صاحب مرحوم اور میرے چچا صاحب نے مشورہ کیا کہ کیا تدارک ہونا چاہیے، تو والد صاحب نے جو میرے لیے خادم رکھا ہوا تھا اسے فرمایا کہ اس کو اٹھا لو، چھوٹے بچے تھے اور اس وقت بندہ کچھ بیمار بھی تھا، تو خادم نے بندے کو اٹھا لیا۔ تو انہوں نے اس وقت اس ہجوم کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ مقابلہ کے بعد ہجوم منتشر ہو گیا تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جانے دیں ان کو۔ ایک دفعہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بندہ اپنے والد صاحب کے ہمراہ تھا، حضور علیہ السلام مکان پر ٹھہرے، جاتے ہوئے ایک جگہ پر کاغذ قلم دوات رکھی ہوئی تھی، تو پھر کچھ لکھتے۔ میرے والد صاحب نے عرض کیا کہ لڑکی کا نام پوچھا تو آپ نے ایمنہ بیگم فرمایا۔ پھر ان کی ایک روایت ہے کہ جب کبھی قادیان اپنے والد صاحب کے ہمراہ بندہ آتا تو وہ بچپن کا زمانہ، بچپن کی عادت پر بندہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب میں چلا جاتا، جہاں آپ حکمت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول
رضی اللہ عنہ بھی گود میں لے لیتے اور محبت کرتے۔ وہ اکثر قرآن شریف کی تلاوت کرتے اور بچوں کو پڑھاتے۔ خلیفۃ مسیح اول گود میں بچوں کو لے لیتے، اگر کوئی نہیں ہوتا تھا مریض تو قرآن شریف کی تلاوت کرتے اور بچوں کو بھی پڑھاتے۔ اور یہاں سے اٹھا تو جب مسجد مبارک میں بندہ جاتا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کا موقع ملتا تو حضور اپنے پاس بٹھاتے تو کچھ باتیں دریافت کرتے۔ اس وقت چند مہمانوں سے مسجد مبارک میں رونق ہوتی تھی۔ قادیان بالکل چھوٹا سا قصبہ تھا۔ یہ ہرگز امید نہ کی جا سکتی تھی کہ حضور کے الہام ایسے رنگ میں پورے ہوں گے۔ میرے والد صاحب مرحوم حضور کے بہت ہی عاشق تھے، پرانے خدام میں سے تھے۔ والد صاحب مرحوم یہ فرماتے تھے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی بابت فتح و نصرت کے زمانے کے متعلق اکثر ایسی باتیں فرماتے جو ہمارے دیکھنے میں آتی ہیں، یعنی جو پہلے انہوں نے بتا دی تھیں، اس بات پر کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پہ یقین تھا اور آپ کے جو الہامات تھے اس یقین کی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ باتیں پوری ہوں گی، اور پھر کہتے ہیں ہم نے دیکھی وہ پوری ہوتی۔ بس یہ صحابہ تھے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر پاک تبدیلیاں پیدا کر کے خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑا، اور آپ علیہ السلام پر ایمان میں اس قدر پختہ تھے کہ کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا تھا اس ایمان سے۔ دینی غیرت قرون اولیٰ کی یاد تازہ کرنے والی تھی۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی اس بات کو پلے باندھ لیا اور اس کا ادراک حاصل کیا تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اس کی تائید میں صدہا نشان اس نے ظاہر کیے ہیں، اس سے اس کی غرض یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہو اور پھر خیر القرون کا زمانہ آ جاوے۔ جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہوں چونکہ وہ آخرین منہم میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے وہ جھوٹے مشاغل کے کپڑے اتار دیں اور اپنی ساری توجہ خدا تعالیٰ کی طرف کریں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ نے، جیسا کہ میں نے کہا، کہ آپ کی اس تعلیم اور خواہش کو پورا کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اندر پاک تبدیلیاں جاری کرنے اور قائم رکھنے والے بنے ہم۔ انشاءاللہ پرسوں سے، بلکہ کل رات 12 بجے سے نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ سال بھی جماعت کے لیے پہلے سے بڑھ کر برکتیں لانے والا ہو۔ مخالفین احمدیت کے ہاتھ اللہ تعالیٰ روکے اور ان کو حق کو پہچاننے کی سامان پیدا فرمائے، توفیق پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی پر ذاتی طور پر بھی اور بحیثیت جماعت بھی بے انتہا برکتیں نازل فرماتا رہے، آمین۔ نمازوں کے بعد میں آج ایک جنازہ پڑھاؤں گا جو مکرم جمال الدین صاحب آڈیٹر صدر انجمن احمدیہ پاکستان کا ہے۔ مکرم جمال الدین صاحب 15 دسمبر 1938 کو قادیان میں پیدا ہوئے۔ آپ پیدائشی احمدی تھے۔ 18 سال کی عمر میں سے جماعتی خدمات کا آغاز شروع کیا انہوں نے۔ 27 دسمبر 2011 کو 73 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ بہشتی مقبرہ روا میں دفن ہوئی ہے۔ تقریباً 55 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلسلے کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ مختلف اوقات میں مختلف دفاتر میں کام کیا، جن میں نظامت جائیداد، دفتر وصیت، دارالضیافت، دفتر پرائیویٹ سیکرٹری، نظارت خدمت درویشاں شامل ہیں۔ پھر بطور آڈیٹر انجمن احمدیہ آپ کا تقرر جولائی 2003 میں ہوا اور تا وقت وفات آپ اسی عہدے پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اپریل 2008 سے جون 2009 تک بطور قائم مقام افسر محاسب و پروویڈنٹ فنڈ بھی فرائض انجام دیے۔ خاموش طبع سادہ زندگی بسر کرنے والے شریف النفس انسان تھے۔ اپنے کارکنوں کے ساتھ بھی بڑا شفقت کا سلوک فرماتے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔
عزیز و اقربا اور بیوی بچوں کے ساتھ ہمیشہ پیار محبت اور نیک سلوک کیا۔ خدا کے فضل سے بہت بہادر اور نڈر تھے، نمازوں اور روزے کے پابند، تہجد گزار اور تہجد کی پابندی کرنے والے، خلافت سے والانہ عشق تھا ان کو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے کام میں بڑے فعال تھے اور کبھی سستی نہیں دکھائی۔ جماعتی کاموں کو ہمیشہ اپنے ذاتی کاموں پر ترجیح دی اور حقیقی وقف کی روح کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ کام کیا اور نہایت عاجزی سے کام کیا۔ اپنے افسروں کی، جو بھی ان کے افسر تھے، ان کی بھی بڑی انتہائی اطاعت گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے۔ ان کے بچوں کو بھی صبر اور ہمت حوصلہ دے۔ ان کی اہلیت پہلے وفات پا چکی ہیں اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر